پہلا واقعہ نہیں ہوا جو ٹین ایجر نے اپنی جان لی. کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے ایک لڑکے نے فار ایگزامپل ٹورانٹو میں نائگرا فالس سے ایک اسٹوڈنٹ تھا, نائگرا فالس سے وہاں سے کود کر اپنی جان لے لی. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایک ایلڈرلی ہیں, آپ کے کوئی یہاں پہ کنیکشنز نہیں ہے اور آپ کو یہاں پہ مزہ نہیں آتا ونٹر میں, اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ ونٹر تو کبھی کبھار ہم جیسے ایڈلٹس کے لیے یہاں پہ بڑی ہارش ہو جاتی ہے, تو سینئرس تو الگ بات ہے. تو آپ السلام علیکم, آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے نیا سال شروع ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سال آپ سب لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا, آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور بہت زیادہ بلیسنگس لے کر آئے, آمین. بھائی 2025 میں بہت سے واقعات ہوئے. میں نے سوچا کہ ان پہ تھوڑا سا ان کو ذکر کیا جائے, ان سے ہم نے کیا سیکھا اس پہ بات کی جائے اور اس کو اوور کم کس طرح کیا جا سکتا ہے. میں اس میں اپنا ان پٹ دوں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کینیڈا کی میں رہنے کے حوالے سے نیگیٹو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن اگین جب بات کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. کچھ چیزیں بہت سے جو واقعات ہوئے وہ کیلگری سے ریلیٹڈ ہیں اور پھر آؤٹ سائڈ آف کیلگری بھی, تو ان سب پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, آپ لوگ اینڈ تک سنیں گا. اور اگر آپ بہت سے لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں ہے چینل پہ, تو آپ لوگ اگر سبسکرائب نہیں ہے چینل پہ سبسکرائب ضرور کر دے گا, اور ویڈیو اینڈ تک اگر آپ کو اچھی لگی لائک اور شیئر بھی ضرور کر دے گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی. کینیڈا میں جو ایک چیز اگر کیلگری کی میں بات کروں ہوئی وہ ہے فار ایگزامپل میں کلزم علی, ایک 19 ایئر اولڈ لڑکا تھا جس نے اپنی سوسائڈ کر کے اپنی جان لے لی کیلگری میں. اس کے فادر اوبر کے ڈرائیور, انہوں نے گو فنڈ می وغیرہ اسٹارٹ کی اور کمیونٹی میں جو ہے کافی اس پر بات ہوئی, اور گو فنڈ می کے حوالے سے اس کی ڈیتھ کے حوالے سے اس نے ایک لیٹر بھی لکھا, اس کو بھی دکھا گیا, وہ بھی پوسٹ ہوا. لیکن میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں, نہ صرف کلزم علی بلکہ اور بھی ینگسٹرز کیلگری اور کیلگری سے باہر کینیڈا میں ان کی ڈیتھس ہوئی. ینگسٹرز ان کی ڈیتھ آؤٹ آف نو ویئر, جن کو ہم لوگ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن پہلے آ جاتے ہیں بچوں پہ. دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا جو ٹین ایجر نے اپنی جان لی. کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے ایک لڑکے نے فار ایگزامپل ٹورانٹو میں نائگرا فالس سے ایک اسٹوڈنٹ تھا, نائگرا فالس سے وہاں سے کود کر اپنی جان لے لی. اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اس میں اس کے جو فیکٹرز, اس کے ریزنز بتائے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ اسٹوڈنٹس کو لے لیں تو اس میں ان کی اسٹریسفل لائف ہوتی ہے. بہت سے جو فارن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ اپنے اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہیں وہ ٹرپل ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں, اور پھر یہاں پہ اپنی کسی کمیونٹی سے جو ہے وہ لنک نہیں ہوتے, انگیج نہیں ہوتے, رائٹ. تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے. لیکن جہاں تک ٹین ایجرز کی بات آ جاتی ہے, ینگ بچوں کی, ہماری جو نسل ہے ان کی بات آ جاتی ہے, وہ اس پہ جب بات آ جاتی, میں صرف کلزم علی کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اوور آل جنرلی بات کر رہا ہوں. میں کسی کو یہاں پہ پن پوائنٹ کر کے بات نہیں کر رہا, میں جنرلی اوور آل. تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے, کینیڈا میں آ کے, ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم جتنا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے, ان کو دینا چاہیے, اتنا نہیں کر پاتے بعض دفعہ اپنی آف کورس کمانے میں. یہاں پہ جو بلز ہوتے ہیں پے کرنے میں, مورگیج, آپ رینٹ پر ہیں اور بلز سارے, اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. میں آپ کو اگر جو لوگ مسلمان ہیں اور مجھے فالو کرتے ہیں, ایک دن میں سورہ یوسف, نعمان علی خان کی تفسیر ان ویڈیو میں سن رہا تھا. تو سورہ یوسف میں آیت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تو اپنے والد صاحب سے جا کے کہا, یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر, اے میرے والد میں نے 11 اسٹارز کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا. تو نعمان علی خان اس آیت پہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جس پرسن کو سب سے پہلے جا کے یہ خواب بتایا
وہ ان کے اپنے والد تھے. اس سے پتہ چلتا ہے والد اور بچے کی بانڈنگ کا. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس اسپیشلی یہاں کی سوسائٹی ویسٹرن سوسائٹیز میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں, ان کے ساتھ ایسی بانڈنگ رکھیں, ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں, ایک فرینڈ والا, ایک دوست والا, کہ وہ ہم سے جو بات بھی ہو وہ ہم سے خود آ کر شیئر کریں, رائٹ. تو اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, بجائے اس کے کہ ایک سخت والد بن جائیں, جو کہ یہاں پہ نارملی ویسٹرن سوسائٹیز میں کام نہیں کرتا. آپ سخت بن جائیں گے, وہ بڑا ہوگا, وہ جو ہے نکل جائے گا, رفو چکر ہو جائے گا, رائٹ. تو وہ چیزیں یہاں پہ کام نہیں کرتی ویسٹرن سوسائٹی. آپ جو ہے آپ کو ایسا بننا, میرے خیال میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کر کے بتائے گا کامنٹ سیکشن میں, یہ کہ ان کو اس کا آج کل کے معاشرے میں یہاں پہ اگر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں, کہیں پہ بھی, نہ صرف کینیڈا بلکہ کہیں اور بھی, اپنے بچوں کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اور نہ صرف یہ کہ ان کو ٹائم دینا, بلکہ ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتانا, ان کو اپنے ریلیجن, دین کے بارے میں سمجھانا, باتیں بتانا, ان کے کوشچنس کے آنسر دینا. یہ ساری چیزوں سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے, وہ اپنے دوست جو ہے وہ بنا لیں گے, اور پھر جو ہے نا دوست ان کو پھر جس طرح بنتے ہیں کو پتہ ہے یہاں پہ ہائی اسکول میں, وہ پھر ان کو ٹائم دیں گے, رائٹ. اگر آپ اپنے ایز اے پیرنٹس ان کو ٹائم دے دیں, اور پھر وہاں سے وہ جو چیزیں سیکھیں گے, پھر آپ کو پتہ ہے کس راہ پہ وہ پھر نکل سکتے ہیں. تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک بچوں کی بات ہے, اپنے بچوں کو ٹائم دینا, تاکہ وہ جو ہے اپنے نہ صرف آپ کے ساتھ ایز اے فرینڈ بنے رہیں, بلکہ اپنے ریلیجن, اپنے کلچر سے بھی جڑے رہیں, اور ان کا اسی وجہ سے کوئی ان کے پاس کوشچنس ہے, ان کا اسٹریس ہے, وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں, آپ سے ڈسکشن کر سکیں. تو یہ تو بچوں کے حوالے سے ہو گیا. اب جہاں تک آ جاتی ہے ایڈلٹس کی بات, آپ جو ہے 25 to 30 ایئر اور 35 to 40 ایئر اولڈ ایک پرسن ہے, آپ جو ہے آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ جاتے ہیں 9 to 5 جاب کرتے ہیں, 5 دن کا, کچھ لوگ 6 دن 7 دن میں کام کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, گھر آتے ہیں واپس, یہی آپ کی جو ہے نا ایک روٹین سرکل چلا جا رہا ہے. اب اسپیشلی اگر آپ کو 1 یا 2 دن ویکینڈ میں ملتے بھی ہیں, کینیڈا میں اسپیشلی ونٹر, اگر کیلگری کی بات کروں, اس طرح کا ویدر رہتا ہے کہ ونٹر میں لوگوں کا اتنا, اسپیشلی ہماری دیسی جو کمیونٹی, اتنا نکلنا نہیں ہوتا. اگر ایکٹیویٹیز ہیں بھی کچھ تو وہ نکلتے نہیں ہیں, وہ گھر میں بن رہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے ان کی جو ڈپریشن میں جو ہے وہ زیادہ ان کو وہ اس کو ایڈ اپ کرتی ہے. اب جو ہے اس میں کیا کیا جائے, میں آپ کو اگر کیلگری کی بات کروں, یہاں پہ گروپس بنے ہوئے, جیسے فرینڈس کیفے ہو گیا, فرینڈس کیفے واٹس ایپ پہ گروپ ہے, اس میں ان کے سب گروپس بنے ہوئے ہیں, ان کے ایکٹیویٹیز, پروگرامس, ایونٹس کرتے رہتے ہیں. ہر کس اسپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے, کیریئر وغیرہ بھی. میں ساؤتھ کی یہاں پہ بات کروں تو کینیڈا سوشل سوسائٹی, کلچرل سوسائٹی کے نام سے بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم ان کے بھی, جس کا میں بھی پارٹ ہوں, فرینڈس کیفے میں بھی میں ہائکنگ کرتا رہا ہوں پاس میں, تو یہاں پہ ان کے اپنے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی رہتی ہے, کوئی اسپورٹس ہوتا رہتا ہے. اب ان طرح کے گروپس کو جوائن کریں, تاکہ آپ ونٹر میں, اسپیشلی اگر آپ نئے آئے ہیں اور آپ کے کوئی دوست جانے والا نہیں ہے, آپ کی فیملی نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہ ڈپریشن آپ شکار نہ ہو. آپ اس طرح کے ایونٹس میں جاتے ہیں, آپ دوسری فیملیز سے ملتے ہیں, آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. تھرڈ چیز جو میں کہوں گا, آپ اپنے جو بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, آپ سکھ ہیں, گردوارا میں جا سکتے ہیں, آف کورس آپ جائیں وہاں پہ, اس طرح کی کلچرل پلیسز میں ریلیجیس پلیسز میں جا کے. مسلمان ہیں, اگر یہاں پہ ڈفرینٹ مسلس ہیں, اور وہاں پہ بھی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. ICSC اگر میں نام لوں, اگر آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں. پھر لیگیسی مسلح فار ایگزامپل, جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا, وہاں پہ ڈفرینٹ, میں دیکھتا رہتا ہوں, ابھی میں پارٹ ہوں واٹس ایپ گروپ کا, وہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں, اپنے آپ کو انگیج رکھیں. اب میں آ جاتا ہوں دوسرے میرے پوائنٹ کا. دو یہاں پہ کیلگری میں ایونٹس ہوئے ہیں, اور وہ بڑے سرپرائز, بہت ایونٹ. اگین ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. قرآن شریف میں ہمارے ورڈ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, موت چکنی ہے, رائٹ. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا. تو موت تو آنی ہے, بٹ یہ کہ ایک
جو فرسٹ ایونٹ کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ جو کیلگری میں رہتے ہوئے آئے ہیں. ایک تھا یہاں پہ ہوتا تھا انایا پان اور شالیمار کی روٹیاں شاید آپ نے دیکھی ہوں, ڈفرینٹ گروسری اسٹورس میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. تو جو اس کے اونر تھے, جو اس کو اسٹارٹ کرنے والے, وہ تھے ارشد بھائی. بڑے ایکٹیو, بڑے ہر کسی سے بات کرنے والے, بڑے اچھے خوش مزاج انسان. ان کا ابھی کچھ ویکس پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی ڈیتھ کیسے جو پتہ چلا, انفیکٹ میں ابھی 2-3 دن پہلے کے ایونٹ میں تھا ان کے ساتھ, ارشد بھائی کے ساتھ, جو بھائی کام کرتے تھے انہیں کے انایا پان میں, جو کہ بند ہو گیا تھا ان کی ڈیتھ سے پہلے. تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا گیا وہ جو ہے نا ہارٹ اٹیک. تو ایک یہ ایونٹ ہوا. ابھی دوسرا ایونٹ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انڈین فیملی کے ساتھ ہوا. 44 ایئر اولڈ ان کے ہسبینڈ تھے. وہ جو ہے ایمرجنسی میں ان کو ہارٹ میں آف کورس انہوں نے فیل کیا, ان کو ایمرجنسی میں لے کے گئے. ٹرائیش پہ جو ہوتا ہے ایمرجنسی میں ڈاکٹر آپ کو دیکھنے سے پہلے وہاں پہ گئے, انہوں نے چیک کیا. وہ لوگ ریٹنگ دیتے ہیں. انہوں نے ایز سچ کوئی جو ہے وہ اس وقت کوئی سیریسنس جو ہے ان کو نہیں لگی ہوگی, یا پھر شارٹنس, اس پہ میں نہیں جاتا کہ کیا ریزنس تھے. اینی ویز ان کو بٹھا دیا, کچھ گھنٹے بیٹھے رہے وہ, اور پھر انہوں نے جو ہے پھر سے چیسٹ کا وہ پین کا اپنا ذکر کیا, ان کو ہوا اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ آن دا اسپاٹ ہی ڈائڈ. تو دیٹ واز اندر ویری انفارچونیٹ ایونٹ. اگین 2 ہارٹ اٹیکس کے ایونٹ یہاں پہ ریسنٹ, ابھی آپ کہہ لیں ود ان 1 or 2 months ہوئے ہیں یہاں پہ. کیلگری کی بات کر رہا ہوں, صرف کیلگری کی. اب یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جو کہ اپنی مڈل ایج سمجھ لیں, مڈل ایج میں تھے, مڈل ٹو لیٹ ایج, رائٹ. اس کے آف کورس ہارٹ اٹیک, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن اس کے جو ہارٹ اٹیک کے جس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرس ہیں, اس میں ایک تو یہ آپ کی اسٹریسفل لائف ہے, جو لوگ اسٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں, رائٹ. دوسرا آپ کا پھر جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, آئلی کھانا, یہ ساری چیزیں, رائٹ. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرس ہیں. لیکن میں جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی صحت, یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھنا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ سارا آپ کا گھر, آپ کی گاڑی, آپ کی جاب کچھ معنی نہیں رکھے گی, آپ کے بچے کچھ معنی نہیں رکھے اگر آپ کی صحت نہیں ہے. تو اپنی صحت, یہ جو میں نے 2025 سے جو گزرا ہے بات جو سیکھی ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا. ہم لوگ جس طرح کھانا کھاتے ہیں, بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ واک کریں. آف کورس ونٹر میں آپ اتنا نہیں کر پاتے تو آپ جم جوائن کریں. اگر آپ ایک سینئر ہیں, کوئی بھی جم کی ممبرشپ لے لیں, آپ کے قریب ہے, آپ چلے جایا کریں 2-3 ٹائم ویک میں, رائٹ. تو تھوڑا سا واک کر لیا کریں وہاں پہ, اس میں جو ہے نا آپ ٹریڈ مل یوز کر لیا کریں. بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ نہیں کر پاتے, ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں واک کر لیں گے, تھوڑا سا باہر نکل جایا کریں. اسنو صاف کا میں نہیں کہوں گا کہ اس میں بھی ایک جو ہے اولڈ لوگوں کو یہ چیز ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک وغیرہ کے لیے تھوڑا سا واک کر لیا کریں, شوز پہنیں, یا پھر باہر نہیں کر سکتے گھر ہی میں کر لیں. تو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت فزیکلی ایکٹیو رکھیں. اس کے علاوہ اسٹریس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کا یہ ملنا جلنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایک ایلڈرلی ہیں, آپ کے کوئی یہاں پہ کنیکشنز نہیں ہیں اور آپ کو یہاں پہ مزہ نہیں آتا ونٹر میں, اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ ونٹر تو کبھی کبھار ہم جیسے ایڈلٹس کے لیے یہاں پہ بڑی ہارش ہو جاتی ہے, تو سینئرس تو الگ بات ہے. تو آپ جو ہے بیک ہوم چلے جائیں, ونٹر کو اوائڈ کریں. یہاں پہ 6 months کے لیے وہاں پہ چلے جائیں, جتنے بھی آپ وہاں پہ گزار کے آئیں چھٹیاں لے کے, کیونکہ آپ کی صحت سے زیادہ کوئی اس دنیا میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں تیسرے پوائنٹ پہ. ایکچولی تیسرے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں کوئکلی ایک پوائنٹ ٹچ کروں گا جو کہ ریلیٹڈ ہوگا میرے آخری پوائنٹ سے. میں نے بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ سے بہت اچھی طرح بات کریں گے, آپ کو بھائی بھائی کر کے بات کریں گے, مسکرا کے بات ہمیشہ جو آپ کو رسپانس ٹائملی دیں گے. وہ جب تک کرتے رہیں گے جب تک ان کا کوئی مقصد جو ہے فلفل ہوتا رہے گا. لیکن کسی بھی شخص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یا تو پیسے کی لین دین آ جاتی ہے, یا پھر آپ کو ان سے کچھ چاہیے, کوئی ضرورت ہے, کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہے, کوئی ریکویسٹ ہے, جہاں پہ
آپ کا کوئی مطالبہ آ جاتا ہے نا تو پھر یا پھر پیسے کا لین دین آ جاتا ہے, بزنس کے بعد کچھ آ جاتا ہے, پھر لوگوں کا پتہ چلتا ہے. بہت سے لوگ ایسے میں نے بھی دیکھا ہماری کمیونٹی میں, یہ پتہ نہیں کیوں یہ ایک بیماری ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کچھ, کہہ تو دیتے ہیں اپنے الفاظ میں لیکن کرتے نہیں ہیں. بھائی قرآن شریف کی اگر آپ مسلمان ہیں, سورہ صف کی ورس نمبر 2 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ تو ایز اے مسلم اگر آپ, یہ تو ہمارے ریلیجن سکھاتا ہے. باقی اخلاقی جو آپ کی جو ہماری روایت وہ بھی یہی کہتی ہے بھائی آپ جو کہہ رہے ہو وہ کرو, تو ادروائز آپ تو میری نظر میں تو آپ جھوٹے ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اور میں آنیسٹلی میں یہ چیز میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہمارے کمیونٹی کے لوگوں میں ہے گی, بس کہہ دیتے ہیں لیکن جب کرنے کی والی بات آتی ہے پھر وہ جو ہے نا یا تو وہ رفو چکر ہو جائے, غائب ہو جائیں گے, یا پھر آپ کو جواب نہیں آئے گا. نیکسٹ پوائنٹ پہ اسی کے ریلیٹڈ میں نیکسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو لوگ یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں نے ڈکی بھائی جو پاکستان کے بہت بڑے, جو میں کہتا ہوں بڑے کیا مطلب ان ٹرمز آف سبسکرائبرز, کافی 8 ملین اوور سبسکرائبر تھے لاسٹ ٹائم, اب تو زیادہ ہو گئے ہوں گے. اور تو وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ جو کچھ بھی ہوا, لیکن میں ان کی جو میں ایز سچ کوئی ڈکی کو دیکھتا نہیں ہوں میں, لیکن میں کیونکہ اس نے اپنی خود سے ایک ویڈیو بنائی, وہ خود اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, وہ میں نے ویڈیو دیکھی. اور اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو کہ مجھے پہلے بھی آف کورس اندازہ کیا, مجھے ڈیفینیٹلی پتا تھا, میری عمر آلموسٹ 38 ایئرس اولڈ, تو اس میں مجھے یہ بات پہلے ہی پتہ تھی. لیکن اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اس نے ذکر کی, اس کے کتنے ملینس آف سبسکرائبرس ہیں, لیکن جب اس کے اوپر ڈکی کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تو کوئی بھی نہ اس کے کانٹینٹ ڈفرنٹ اور جو کانٹینٹ کریٹرس ہیں اس کے وہ فرینڈس یا کوئی اور فرینڈس اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایکسیپٹ اس کی فیملی ہے, اس کے بلڈ ریلیشن شپ پہ آ کے اس کے اماں نے اپنے ماموں سے کہا, ان کے ماموں نے جو ہے نا اس کے پیسے وغیرہ بھجوائے اس طرح. تو یہ چیز اس سے ایک چیز کا آپ کیا سبق لے سکتے ہیں اس دنیا میں, اور جو کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا, اور اس سے اور بات سے یہ پاکستان میں ایک بڑا کیونکہ ایک اسٹوری بنی کہ اس دنیا میں آپ سے جو ہے کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے, چاہے آپ کے کتنے بھی ملینس آف سبسکرائبر ہوں, ایکسیپٹ یور بلڈ ریلیشن, جس میں آپ کے کورس ماں باپ بھائی بہن. ہاں اگر آپ کی بیوی جو ہے سنسیئر ہے, آپ کی بیگم, تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, ادروائز وہ بھی یہاں والی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. رائٹ, اگین سنسیئرٹی کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ چیز پچھلے پوائنٹ سے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی, وہ آپ کے بلڈ ریلیشن شپ ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کی سپورٹ کریں گے. اور اسی وجہ سے قرآن شریف میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. آگے ایک سورہ بقرہ میں آگے جو اس کے آگے جو ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اپنے قرابت اپنے رشتہ داروں سے, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مساکین, اور پھر اور لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد. تو یہ چیز ہمیں بار بار ہمیں ایز اے مسلم ہمیں ریلیجن بھی سکھاتا ہے. آپ کی اپنے جو ہے اپنے نہ صرف والدین بٹ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ویلیو دو, ان کی قدر کرو. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہی تھا کہ اس دنیا میں آپ سے کوئی سنسیئر نہیں ہے اپنے سوائے اپنے بلڈ ریلیشن شپ کے, یا پھر آپ کا کوئی ریئلی سنسیئر دوست ہو, بچپن کا دوست ہو, جس کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اس ٹائم پہ. وہ ان میں سے کچھ ہو سکتے ہیں دوست, رائٹ. تو اینیویز باتیں بہت سی کرنے کی ہیں, میرے خیال سے ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے. آپ اپنے کامنٹس لکھ کے ضرور بتائے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے جو 2025 میں, سوری اگر میں نے 2024 انیشلی میں کہا, 2025 میں جو ایونٹس ہوئے اس سے کچھ سیکھا, اور ہوپ فلی 2026 میں
جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور آپ اپنے کامنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا کہ آپ ان جو میں نے پوائنٹ ذکر کیے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ اسی نوٹ پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کا بٹن دبانا نہیں بھولے گا، اور اگر آپ سبسکرائب نہیں ہے چینل پہ سبسکرائب بھی کر دے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دعاؤں میں یاد